پیارے بابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بابا جی، آج مدارس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مدارس کے بارے میں؟ جی بابا، مدارس کے بارے میں۔ جی بیٹا پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بابا جی، پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی؟ جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی روشنی روشنی۔ محو در سے بخاری وہاں ہے کوئی، گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی۔ مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی؟ آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی، اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی۔ ننھے منھے بچے سر جھکائے ہوئے، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی، روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی۔ اے پسر قال قال النبی کی صدا، اے پسر قال قال النبی کی صدا، گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بابا، دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی، ریزنی بدزنی دشمنی سرکشی۔ نہیں بیٹا، بلکہ ایک نگاہ بصیرت سی مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی، گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ، سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی۔ پھر یہ کیا پھیلی ہے ہر طرف سنسنی؟ یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی، تاکہ بدنام ہو وارثان نبی، کیونکہ روح محمد کی ہے پتہ سے ہی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی، تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی۔ داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، داڑھی پگڑی کی سنت سے ان پر بپا، ایک محشر ہے اور ایک کوہرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے۔ میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت
پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے، اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے۔ بابا تیسری بات یہ ہے کہ میرے بابا مجھے اب ذرا یہ بتا، یہ مدارس بھلا کب کی ایجاد ہے؟ ان کی تاریخ بیٹا مجھے یاد ہے، یہ مدارس تو صفا کی اولاد ہے، جن تلک پہنچتی ہے ہماری سند، وہ محمد ہمارا بھی استاد ہے۔ ابن مسعود کی درسگاہ کوفہ میں ان مدارس کی مضبوط بنیاد ہے، درسگاہ علی کے ہی فیضان سے آج تک شہر بغداد آباد ہے، آج تک شہر بغداد آباد ہے۔ ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر، ان مدارس کا دشمن اے میرے پسر، دو جہانوں میں کتنا بد انجام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرعام ہے، میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے، اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے۔ بابا چوتھی بات یہ معلوم کرنی ہے کہ قوم کو ان مدارس نے جو کچھ دیا، پیارے بابا اسے اب کرو نا بیاں۔ قوم کو مدنی جیسا ستارہ دیا، گھومتے گرد جس کے رہے کہے کشاں، ایک رہبر دیا مفتی کی شکل میں، جس کی عظمت کو حیران ہے آسماں۔ سر مخفی کرو میرے اوپر آیا، ان مدارس میں پھولا پھلا ایک جوان، رہنمائے جمعیت سرے کارواں، جس کے بارے یہ کہتے ہیں اگلے جہاں، ہو ہمارا وہ آئندہ کا حکمراں، ہو ہمارا وہ آئندہ کا حکمراں، کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر، کیونکہ ان کا سیاست کے آفاق پر ایک چمکتا دمکتا بڑا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرعام ہے، میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے، اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر، امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے۔ جی بیٹا کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ جی بابا ایک اور بات پوچھنی ہے۔ محترم ذی قدر میرے پیارے پدر، یہ مدارس ہے یا ہے کمائی کے گھر؟
میرے سادہ سے چھوٹے پسر، یہ علوم نبوت کے پیغام بر ہوں گے کیسے تجارت کے اڈے پسر، ان کو محبوب ہرگز نہیں مال و زر، جن کو محبوب ہو اپنا علم و ہنر۔ کیسے کرتے گزارا ہے پھر پدر، دال کھاتے ہیں بیچار شام و سحر، ہے غذا ان کی روحوں کی علم و ہنر، بے نیازی پہ ان کے ملک ہے فدا، تذکرے جن فقیروں کے ہیں عرش پر، تذکرے جن فقیروں کے ہیں عرش پر، جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے، جس چٹائی پہ دن بھر پڑھاتے رہے، رات کو اس چٹائی پہ آرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سرے عام ہے، میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ چاند جیسے دمکتے چمکتے پسر، اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بابا پوچھئے۔ اب مدارس کے بارے اے میرے پسر، رائے دو اپنی خواہش کو ظاہر کرو۔ میری خواہش ہے بابا کہ فوراً مجھے حفظ میں یا کتابوں میں داخل کرو، حشر کی سختیوں تنگیوں میں مجھے رب کو بھی منہ دکھانے کے قابل کرو۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے میں تیار ہوں، اپنے قرآن کا حافظ محافظ بنوں، جذبہ حق سے سرشار عالم بنوں، ڈوبے ظلمت میں ہر ایک بشر کے لیے ایک سہارا بنوں، ایک خادم بنوں، ایک سہارا بنوں، ایک خادم بنوں، میرے دل میں اندھیروں کی شب کے لیے روشنی سے بھرا ایک پیغام ہے۔ شاباش بیٹا شاباش۔ حکمرانوں بس ایک مہربانی کرو، ان فقیروں سے مت چھیڑ خانی کرو، مدرسوں کے تقدس کی خاطر بھی تم اپنے آئین پر نظر ثانی کرو، جن کے نیچے فرشتے بچاتے ہیں پر ظالموں ان کی تم قدر دانی کرو۔ اہل حق کی اگر ترجمانی کرو، پھر ہمارے دلوں پر ضیا بازی تم خام فرسائی سے حکمرانی کرو، اور اطہر جلالی سے بھی کہہ دے تو ان مدارس کی بس مدح خوانی کرو، ان مدارس کی بس مدح خوانی کرو، کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا، کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے، کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا، کیونکہ تینوں کا لہجہ ہمیں یوں لگا جیسے تم کو ہوا کوئی الہام ہے۔
پوری دنیا کو ملتا مدارسوں سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے۔ اس بدامنی کا اے میرے لختے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے۔ بابا جی جزاک اللہ خیرہ۔ محترم سامعین، مدارس رحمت خداوندی کے خزانے، علوم نبوت کے سرچشمے، امن کے مراکز اور روحانی امراض کے علاج گاہیں ہیں، جس سے ہر دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لادوا مریض شفایاب ہوتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ ناعاقبت اندیش طاقتیں ان مدارس کو دہشت گردی کے اڈوں جیسے ناشائستہ القابات سے ملقب کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور مدارس پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ضرورت پیش آئی ہے اس امر کی کہ مدارس کے کردار کو زمانے بھر پر اجاگر کر دیا جائے اور طاغوتوں کے منہ کو کیچڑ سے بھر دیا جائے۔ ہماری یہ مکالماتی نظم جو کہ ہر خلوص بھرے دل کی آواز ہے اور مضطرب دل کا سامان اطمینان ہے، یہ بھی اسی ذمہ داری کی ایک شاخصانہ ہے جس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے ننھے منھے صاحبزادے محمد اطہر جلالی۔ یہ شیرین اور خوبصورت کلام محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی صاحب کا ہے، اور محترم ضیاء الرحمن البازی صاحب کا موبائل نمبر 0345434529۔ فرمائش کرنے والے حضرات قاری عبد المنان صاحب، فکر جمعیت کفایت اللہ صاحب، عبد المجید البازی صاحب، حبیب الرحمن صاحب اور سیف الرحمن البازی صاحب۔